پردیسی شوہر سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ اس کی وہاں پہ گاڑیوں کی اپنی ورکشاپ تھی۔ اس کی پیاری اور خوبصورت اور مخلص بیوی پاکستان میں تھی۔ شوہر کا ایک بڑا اچھا قریبی یار دوست تھا، اس کا گھر میں آنا جانا تھا۔ اب وہ اس نے کیا کیا، اپنے دوست کی بیوی پہ قبضہ کر لیا، مل مار لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر پردیسیوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پردیسی نرم دل ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 چیزوں پہ لڑائی ہوتی ہے، زر، زن اور زمین۔ وہ جو دوست تھا نا، دوست کی تینوں چیزیں لے کے اڑتا ہے۔ واقعہ کیا ہوتا ہے، جو پردیسی لڑکا ہے نا، اس کا بچپن کا جگری یار ہے۔ بچپن میں اکٹھے کھیلے، پڑھے، جوان ہوئے۔ ایک دوست آیا تھا سعودی عرب میں، یہاں پہ آ کے ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اچھے پیسے کمانے کے بعد اپنی ورکشاپ بنا لیتا ہے، گاڑیاں ریپیئر ہوتی ورکشاپ میں۔ خوب پیسہ کمایا، یہ جاتا ہے پاکستان، ایک اچھا عالیشان گھر بناتا ہے، گھر میں گاڑی کھڑی کرتا ہے اور شادی کرتا ہے۔ شادی کے بعد وہاں 2-4 مہینہ 5 مہینہ رہتا ہے وہاں پہ، اور اپنے دوست سے کہتا ہے اب میری شادی بھی ہو گئی، گھر بھی بن گیا، گاڑی بھی خرید لی، اب جو پیسہ آئے گا میں تم کو بھیجوں گا، محنت تمہاری، پیسہ میرا، پرافٹ 50-50، ہم کاروبار کریں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جو پاکستان میں دوست تھا وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چپڑیاں اور دو۔ اب یہ آ گیا سعودی عرب۔ اب ان دونوں کی فیملی آپس میں خوب ملتی جلتی تھی، اچھا پیار محبت تھا۔ اب یہ سعودی عرب میں جو پیسے کماتا، اپنے دوست جو پاکستان میں اس کو بھیجتا، حتیٰ کہ جو گھر میں خرچہ ہوتا تھا نا، مہینے کی گروسری ہوتی تھی، اس کے پیسے بھی دوست کو بھیجتا، اس کو لسٹ بھیجتا کہ یہ سارا سامان خرید کے نا اپنی بھابھی کو دے آ، کیوں تیری بھابھی ضرور بھاگ جائے گی۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، وہ سارا سامان خرید کے گھر دے آتا۔ گھر میں کوئی بھی کام ہوتا وہ دوست جو ہے پاکستان میں وہ کر کے دیتا گھر کا کام۔ پھر گھر میں گاڑی بھی کھڑی تھی، اپنے دوست سے کہتا جو گھر میں گاڑی کھڑی ہے، گھر میں جا اس کی چابی اپنی بھابھی سے لے لے، اپنی بھابھی کو چھوڑیا میک کے، کبھی بازار چھوڑیا، کبھی کہیں چھوڑیا، سارے کام وہ کرتا انتہائی ایمانداری سے اور نظریں نیچی کر کے۔ سلسلہ چلتا رہا، اور جو دوست سعودی عرب میں تھا جو پیسے کماتا اپنے دوست کو بھیجتا رہا۔ وہ پہلے کبھی گندم سٹاک کرتے، کبھی آلو خرید لیے سٹور کر لیے، کبھی چاول خرید لیے سٹور کر لی، اس طرح کماتے رہے پیسے، خوب پیسے کمانا شروع ہو گئے۔ اب نا وہ کہتا ہے کہ فلان محلے میں نا مکان بک رہا ہے، وہ خرید لے، وہ مکان خرید لیتا، کوئی دکان بک رہی ہے خرید لیتا۔ اب یہ خوب کاروبار چل گیا۔ یہ گاہے بگائے 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، سال میں چھٹی آتا رہتا۔ وہ کبھی حساب کتاب نہ کیا آپس میں، کاروبار چل رہا ہے، پرافٹ آ رہا بس۔ اب یہ جاتا نا جو چھٹی، تو چھٹی جانے کے بعد اس کو نا کچھ نا مسئلہ ہوتا ہے، بیماری لگتی ہے، گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، گردوں میں پتھری ہوتی ہے، کچھ طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے سعودی عرب میں۔ اسے اس کے دوست کہتے ہیں، روم میٹ کہتے ہیں کہ یہاں تو علاج بہت مہنگا ہے، تو پاکستان جا کے علاج کرا، چھٹی لگوا لے 6 مہینے کی، جب تیرا علاج ختم ہو آ جانا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ چھٹی لگواتا ہے 6 مہینے کی، چلا جاتا ہے پاکستان میں جاتا ہے نا، تو بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ میں 6 مہینے یہاں پہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا، میں کاروبار کرتا ہوں، اسپیئر پارٹ کی ورکشاپ بناتا ہوں، دکان بناتا ہوں، کیونکہ اس کی اپنی دکان تھی وہاں پہ مین بازار میں، وہاں پہ میں اسپیئر پارٹ رکھ لیتا ہوں، ساتھ ساتھ علاج کراتا رہوں گا، ایسے دل بھی بہل جائے گا، اور اگر کاروبار چل گیا تو واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اپنی بیوی سے کہتا ہے میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں پیسوں کے لیے، پھر میں دکان ڈالوں گا۔ بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ جاتا ہے اپنے دوست کی طرف، اور ان دونوں دوستوں کی فیملیوں کا بہت آنا جانا تھا، بہت میل ملاپ تھا، بڑا پیار تھا ان کا۔ دوست کے پاس جاتا ہے، دوست سے کہتا ہے یار میں یہاں نا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو سارے پیسے میں تمہارے پاس ہی ہوتے میرے، مجھ کو ان پیسوں میں سے نا 1 کروڑ روپیہ دے دے۔ جب 1 کروڑ کا نام لیتا ہے تو دوست جو پاکستان کا تھا نا، اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ 1 کروڑ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے دوں، میں نے تو یاشی کر لی ہے، باقی جو پیسے ہیں وہ مارکیٹ میں لگے ہوئے ہیں، پلاٹ خرید لیے، جو نیٹ کیش ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ دوست سے کہتا ہے فکر کیوں کرتا ہے، 1 کروڑ کیا، تو میں 2 کروڑ دیتا ہوں۔ تو چہرے سے نا بیمار لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے بتایا تھا نا میں گردوں کا مسئلہ ہے، میں نے ٹیسٹ کرائے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے دفعہ مار ٹیسٹوں کو، فلانا آدمی کو جانتا ہے، وہ بابا جو ہے ہمارے محلے میں، وہ گردوں کی بڑی اچھی دوائی بناتا ہے، بس 2 خوراک کھائے اور گردہ جناب بالکل تندرست ہو جائے بندہ، جو پتھری ہے کو سب نکل جائے گی۔ وہ کہتا ہے تو بیٹھک میں ابھی جاتا ہوں دوائی لے کے آتا ہوں۔
یہ دوائی لے کے آتا ہے 2 پھکیاں، اور پھکیوں میں ڈال دیتا ہے زہر. اپنے دوست کو کہتا ہے کہ ایک ابھی کھا میرے سامنے، اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہونا تو ایک جا کے گھر میں کھا لینا. دوست اس کا پھکی کھولتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کے گھر سامنے بیٹھ کے دوست زہر دے رہا ہے دوست کو. کھا لیا، اور کھاتے ہی نا اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے. وہ دوست سے کہتا ہے یہ دوائی تھوڑی تیز ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو پریشان مت ہو. وہ دوست نا گاڑی پہ آیا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے تو گاڑی میں بیٹھ، میں تجھے گھر چھوڑ آتا ہوں اور گاڑی بھی پارک کر دوں گا، تجھ سے گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی میں بٹھا کے دوست کو گھر لے کے آتا ہے، گاڑی گراج میں کھڑی کرتا ہے، دوست کو چھوڑ دیتا ہے گھر کے اندر، خود آ جاتا ہے. اب نا تھوڑی دیر بعد فون آتا ہے دوست کا، وہ کہتا ہے یار طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. کہتا ہے دوائی نے اثر کرنا شروع کر دیا ہے، تو فوراً سے دوسری پھکی کھا لے. وہ دوسری پھکی بھی کھا لیتا ہے. اب جناب دوسری پھکی کھانی ہے کہ منہ سے بلڈ آنا شروع ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا. اب بیوی کو نا ہر بار پہ شک جائے کہ یہ پیسے لینے دوست کے پاس گیا تھا، دوست نے پیسہ دیا نہیں ہے، اور اس کو کوئی ایسی دوائی دے دی ہے زہریلی ہے. یہ اچھا بلا تھا، ابھی 15-20 منٹ پہلے اچھا بلا تھا، یہ دوائی کھانے سے مرا ہے. لیکن ہے کہ کوئی ثبوت تو تھا نہیں اس کے پاس. اور گاؤں والوں میں پہلے محلے میں رشتہ داروں میں مشہور تھا کہ یہ بیمار ہو گیا سعودی عرب میں. انہوں نے خاص توجہ نہ دی، کسی نے وہ پولیس کیس نہ کیا، اور جلدی جلدی اس کو نہلا دھلا کے نا دفنا دیا. اب بیوی جب بھی سوتی اکیلے میں لیٹتی، اس سے اپنے شوہر کی باتیں یاد آتی، اور وہ جو اس کا دوست ہے وہ یاد آتا کہ میں اس سے بدلہ لوں گی. سوچتی ہے بدلہ کیسے لوں. وہ سوچتی ہے کہ ایک ہی حل ہے کہ میں اس سے شادی کروں. اب اس نے اپنے شوہر کے دوست کو فون کرنا شروع کر دیا، میٹھی میٹھی باتیں کرتی، میری راتیں نہیں کٹتی، میں پریشان رہتی ہوں، ایک بچے کو میں جوانی میں کیسے پالوں گی، بڑی پریشانی ہے. پھر ایک دن فون کر کے اسے کہتی ہے کہ نا کبھی گھر آؤ نا، میں نے یہ بنایا ہے، اور حساب بھی دے جاؤ. وہ کہتا ہے کون سا حساب. وہ کہتی گھر تو آؤ نا. وہ گھر پہنچتا ہے. وہ کہتی میرے شوہر نے آپ کو جو پیسے بھیجے تھے اس کے نام پہ کتنے پلاٹ ہیں، کیا کیا کچھ ہے، کتنے پیسے باقی ہیں، تاکہ مجھے پتا ہو میرا ایک بیٹا ہے اس کا مستقبل کے لیے وہ جمع کر لوں. وہ کہتا ہے بھابھی جی آپ کس بات کر رہی ہیں، آپ کا شوہر مجھ سے سارا حساب لے چکا تھا، اس نے سعودی عرب میں ورک شاپ ایک اور بنائی تھی، تو سارے پیسے وہاں منگا لیے تھے، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، اور اس کے نام پہ کوئی جائیداد بھی نہیں ہے، یہ تو مجھ سے ادھار لینے آیا تھا پیسہ. وہ تو اور سمجھ گئی کہ جو بھی ہے نا، مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے دوست نے اس کو مارا ہے، اور مسئلہ پیسہ ہی آیا. اب اسے کہتی چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میرے پاس یہاں پہ دن تو کٹ جاتے ہیں، رات نہیں کٹتی، تنہائی کاٹنے کو دوڑتی ہے. اور جب بھی میں دیکھتی ہوں نا اپنے ارد گرد، مجھے آپ سے مخلص بندہ کوئی نہیں ملتا. اور اسے خود ہی پرپوز کرتی ہے کہ میں آپ کو بچپن سے جب سے شادی ہوئی ہے جب سے پسند کرتی ہوں. اب وہ بندہ کہتا ہے بھابھی جی میں ابھی کیا بتاؤں آپ کو، میں نے جب سے آپ کو دیکھا تھا نا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ لنگور کے ہاتھ میں ہور لگ گئی ہے، وہ کتنا سا عجیب سا اور آپ کتنی خوبصورت ہیں، پر میں دوستی کا خیال تھا اس لیے کبھی آپ پہ گندی نظر نہیں ڈالی. وہ کہتی ہے اب تیرا دوست تو نہیں رہا نا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب یہ نا کچھ دن گزرنے کے بعد جب عدت پوری ہونے ہوتی ہے اس کے بعد نا شادی کر لیتے ہیں. اب یہ عورت جو تھی نا، جو پردیسی کی بیوی تھی، اس بندے سے نا ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، کیونکہ اس پہ اس کا اعتبار جیتنا تھا، کیونکہ اس نے بھی اعتبار میں لا کے مارا تھا نا، یہ بھی کہہ رہی تھی میں اعتبار میں لا کے ماروں گی اس کو. خوب اعتبار کر لیا اسے، خوب میٹھی میٹھی باتیں کرتی. یہ اکثر اوقات اسی کے پاس رہتا دوسری بیوی کے پاس، پہلی بیوی کے پاس کم جاتا تھا. تو ایک دن اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نا جب آپ کو دیکھتی تھی نا سوچتی تھی کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے نا آپ سے شادی کر لوں، پر ڈر لگتا تھا کہ میرے شوہر کے پاس بہت دولت ہے، کہیں آپ کے پاس آ کے رسوا نہ ہو جاؤں. میں نے کئی بار سوچا اپنے شوہر کو مار دوں، پر میری ہمت نہ ہوئی. پر آپ نے اچھا پلان بنایا، میرے شوہر کو راستے سے ہٹا دیا، ہم دونوں ایک ہو گئے. وہ آدمی نا ہڑبڑا کے بیٹھ گیا، کہتا کیا کہہ رہی میں نے کب مارا. کہتی ہے آپ نے مارا کیسے مارا. میرا شوہر مرتے ہوئے بتا گیا تھا کہ میں نا اپنے دوست نے دوائی دی ہے نا اس سے میری حالت ہوئی ہے. میں سمجھ گئی کہ پیسے کا لین دین تھا. وہ نا آئیں بائیں شائیں کرتا کرتا نا آخر بیوی کے پاس بہت حربے ہوتے ہیں، پیار سے اداؤں سے طریقے سے جیت جاتی ہے. اس نے اس سے منوا ہی لیا. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آیا تمہارا شوہر، اب مجھ سے کہتا ہے 1 کروڑ روپیہ. اب میں نے ساری یاشی کر رہی تھی،
میرے پاس نیٹ کیش کچھ بھی نہیں تھا، میں کہاں سے 1 کروڑ دیتا؟ اگر بات بڑھتی، لوگ مارکیٹ میں سنتے، تھو تھو ہوتی میرے اوپر، تو میں نے سوچا کہ اس سے بہتر حل ہے، میں اس کو دوائی لا کے دی، اس میں زہر ڈال دیا، ایک پھکی یہاں پہ کھائی، میں نے سوچا زہر ڈالتا ہوں تھوڑا سا، میرے گھر تو نہ مرے، یہ مرے اپنے گھر جا کے، تاکہ کیس بنے تو تمہارے اوپر ہی بنے، جو اس کی بیوی بن چکی اس پہ کیس بنے۔ یہ بھی اس نے مجھے فون کیا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں نے کہا لگتا ہے مرا نہیں ہے، میں اس کو بولا ایک پھکی اور کھا لے، جو دوسری پھکی کھائی ہے وہ اثر کر گئی اور یہ موقع پہ دم دے گیا۔ بیوی نے ساری باتیں ریکارڈ کر لی، وہ جب بھی اس کے پاس ٹائم ہوتا نا وہ ساری باتیں سنتی، اس سے سب جو ہے نا خون جوش مارتا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ میں اس کو تکیے سے مار دوں، اس کو ایسے مار دوں ایسے مار دوں، تو یہ کہتی نہیں، میں اس کو تڑپا تڑپا کے ماروں گی۔ پھر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اب جب آپ جاتے ہو اپنی پہلی بیوی کی طرف، میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، مجھ کو ایک پستول لا دو اور چلانا سکھا دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پستول اس کے پاس پہلے تھا ہی، اپنی بیوی کو دیتا ہے، بتاتا ہے یہ ایسے ہے، چیمبر ہے، یہ میگزین ہے، یہاں سے ٹریگر ہے، سارا سمجھا دیتا ہے۔ 2-3 بار اس سے ہوائی فائرنگ بھی کراتا ہے۔ اس کے بعد نا بیوی روز پلان بناتی ہے کہ کیسے ماروں کیسے ماروں، ہمت نہیں ہو رہی، عورت آتا نا۔ آخر ایک دن بڑی ہمت جمع کی، شوہر سو رہا ہے، کہتی سوتے میں نہیں ماروں گی، اسے اس کی آنکھوں میں خوف دکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے شوہر کو نا ایک زوردار تھپڑ سے اٹھایا، جو شوہر غصے سے اٹھا کہ کون ہے پتہ نہیں، وہ دیکھتا کیا ہے کہ بیوی نے پستول تان رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا مذاق ہے؟ کہتی مذاق نہیں ہے، تو نے میرے شوہر کو مارا ہے نا، میں اس کے بدلہ لینے کے لیے تم نے شادی کی تھی، اب تم نہیں ہے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ کہتا ہے پاگل مت بن، تو ودوا ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے تو بیوہ ہو جائے گی۔ وہ کہتے نہیں، کچھ بھی ہو تو نہیں چھوڑوں گی میں۔ شوہر کو نا ایک گولی مارتی ہے پاؤں پہ، وہ بھی چیخ رہا ہوتا ہے کہ دوسری گولی مارتی ہے اس کے کندھے پہ مارتی ہے، ایسے سینے پہ جتنی گولیاں تھی، کنپٹی پہ اور دل پہ گولی نہیں مارتی، اور گولیوں سے چھنی چھنی کر دیتی ہے۔ اور پھر جب دیکھتی ہے کہ شور سے محلے میں اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، پھر کنپٹی پہ گولی مارتی ہے اور گھر کا سارا کپڑے الماری سب پھیلا دیتی ہے، اور گھر سے باہر کھڑکی تھی کمرے کے اندر، اس میں سے کپڑے باہر پھینکتی ہے تاکہ شک لگے کہ یہاں سے کوئی بھاگ کے گیا ہے۔ تھوڑی دیر محلے والے اکٹھے ہو گئے، محلے والے کہتے ہیں بھابھی کیا ہوا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، میں اٹھ کے آئی تو یہ حالت ہوگی ان کی، کون گولی مار کے چلا گیا ہے۔ محلے والے فون کرتے ہیں پولیس کو، پولیس آتی ہے۔ پولیس تو روز یہ کام کرتی ہے، دیکھتی ہے، ان کو شک ہو گیا اس کی بیوی پہ کہ گھر میں کچھ گیا نہیں ہے، یہ الماری بھی اندر سے کھلی ہے، کوئی نشان نہیں ہے پاؤں کے، اس میں عورت کا ہاتھ ہے۔ اسے ذرا تفصیل سے پوچھا نا، ذرا زور دے کے، وہ بک دیا اس نے۔ وہ کہتی ہے کہ نا پہلے میری یہ سنو، آپ اس کا میرے شوہر کا انٹرویو سنو، بیان سنو، میں نے چوری سے ریکارڈ کیا تھا۔ ان کو ساری بات بتاتی ہے کیسے اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، اس کی زمین بھی ہڑپ لی، جائیداد بھی ہڑپ لیا، اور جو بیوی ہے وہ میں خود اس کے پاس آ گئی، میں نے شادی کر لی، اب مجھے اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اب میں نے اس کو گولی مار دی۔ اب قانون تو اندھا تھا لیکن ثبوت سامنے نظر آ رہے تھے، اس کو جیل ہو جاتی ہے۔ جیل ہو جاتی ہے، پیچھے کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا، وہ جلدی چھوٹ کے آتی ہے، اور وہ بڑی عزت سے رہتی ہے۔ پھر اسی معاشرے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس نے بندہ مارا ہوا ہے۔ لیکن اس نے ابھی نا انتقام کی حد کر دی، انتقام لینے کے لیے پہلے شادی کی اس سے، 6 ماہ 8 ماہ اس کے ساتھ رہتی ہے، ہم بستری ہو رہی ہے، اور اخیر کیا ہوا؟ قتل کر دیا اس کو۔ اس واقعے کے بارے میں نا آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کریں گے۔ جو دوست پردیس میں رہ کے اپنے دوستوں سے کہتے ہیں گھر میں جا کے یہ کام کرا دے وہ کام کرا دے، ان کے لیے بڑی سبق آموز کہانی ہے۔ کہانیوں سے نا سبق حاصل کیا کریں، کہانی سنانے کا بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے، کچھ اچھی بات آپ سیکھیں اس سے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔